السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر کے بعد سونے کا ایک عام معمول ہوتا ہے یا فجر کی نماز کا اہتمام ہی نہیں ہوتا ہے، جبکہ یہ وقت اتنا عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر میں ارشاد ہے والفجر، یعنی قسم ہے فجر کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود کسی چیز کی قسم کھائے تو سمجھ لیجئے کہ اس چیز میں بہت بڑا ایک راز چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فجر کا وقت یعنی مشہوداً، یعنی فرشتے اس وقت آتے ہیں اور اس وقت ہونے والی عبادت کو دیکھتے ہیں فرشتے، اور اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر لے جاتے ہیں۔ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے اس وقت ملتے ہیں، اور جو بندہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ان کی نظروں میں ہوتا ہے۔ آنے والے فرشتے ثواب لکھتے، جانے والے فرشتے ثواب لکھ کے لے جاتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں، جب آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایسی شاندار گھڑی کے بعد آپ فوراً سو کر اس برکت کو ختم کرنا چاہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ فرشتہ جو ابھی آپ کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے وہ آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر مایوس نہیں ہوں گے؟ میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاتا ہوں، یعنی کہ جب انسان فجر کی نماز کے وقت اپنے آپ کو جو ہے سلا دیتا ہے، اور جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ جاتے جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر پڑھ لیتے تو سورج نکلنے تک اسی جگہ بیٹھے رہتے۔ وہاں بیٹھ کر آپ کیا کرتے تھے؟ ذکر کرتے تھے، اللہ کی تسبیح کرتے تھے، قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور صحابہ کو دین کی باتیں سکھاتے تھے۔ یہ ہماری زندگیوں کا ایک معمول ہونا چاہیے فجر کے وقت کا۔ یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا، اس میں کبھی کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ فجر پڑھ کر گھر جا کر چادر اوڑھ لی اور سو گئے ہو، نہیں، بلکہ آپ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر، اذکار، تسبیحات، قرآن کی تلاوت۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یعنی اے اللہ میری امت کو اس کی صبح میں برکت عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اٹھ جاتا ہے تو اس کے دن میں، اس کی زندگی میں برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کے لیے کی، اور یہ دعا آج بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے لیے صبح کی برکت کی دعا کر رہے ہیں تو کیا ہم اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر جاگ نہیں سکتے؟ جو شخص صبح کے وقت سو رہا ہے وہ اس برکت سے کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ برکت کا مطلب ہے کہ تھوڑے میں بہت فائدہ ہو، کہ آپ کی محنت رنگ لائے، آپ کا دل مطمئن رہے، کہ آپ کی روزی میں وسعت ہو، یعنی آپ کی روزی کو وسیع کر دیا جائے، اور یہ سب کچھ صبح کے اس سنہری وقت میں چھپا ہوا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، جس کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ ایک اور حدیث جو بہت اہم ہے اور جو ہمیں اس وقت کی قدر کرنا سکھاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ، یعنی جو شخص فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، پھر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر 2 رکعت پڑھے تو اسے ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار تامتاً کہہ کر اس پر زور دیا، یعنی مکمل حج، کامل حج اور عمرے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ حج اور عمرے کا ثواب کتنا بڑا ہے۔ حج تو ان لوگوں پر فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، جن کے پاس مال و دولت ہو، جن کی حیثیت ہو، اور ہر سال لاکھوں لوگ اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے گھر کا دیدار کرتے ہیں۔ مگر اس حدیث میں بتایا گیا کہ صبح کے چند گھنٹے جاگ کر اللہ کا ذکر کر کے اور 2 رکعتیں پڑھ کر کے آپ وہی ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لیا کریں۔ کہ سونے کے بدلے جانے والا خزانہ نہیں ہے؟ کیا آپ واقعی اس ثواب کو نیند کے بدلے بیچنا چاہیں گے؟ کوئی تاجر سوچ بھی نہیں سکتا کہ 1 گھنٹے کی محنت پر اسے پوری زندگی کا منافع مل جائے، مگر اللہ اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے کہ اس نے تھوڑی سی عبادت پر بے پناہ ثواب رکھ دیا، یعنی 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب صرف 2 رکعت اشراق کی پڑھنے پر، اور ہم اس ثواب کو سونے کی وجہ سے کھو رہے ہیں۔ اب آتے ہیں صحابہ کرام کی طرف تاکہ دیکھیں کہ وہ اس وقت کو کیا سمجھتے تھے اور کتنی اہمیت تھی ان کے نزدیک اس وقت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور قرآن کے سب سے بڑے مفسر،
ان کا ایک بہت مشہور واقعہ، ایک روز صبح کے وقت وہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا سویا ہوا ہے۔ یہ فجر کا وقت تھا، سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، سورج ابھی نکلا نہیں تھا، فجر کا وقت ہے۔ انہوں نے فوراً اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور فرمایا، اٹھ، کیا تو اس وقت سو رہا ہے جب رزق تقسیم ہو رہا ہے؟ یعنی جب اللہ کا رزق بانٹا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے، اس وقت تم سو رہے۔ یہ بات سن کر جو ہے ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ابن عباس جیسا بڑا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا علم سارے صحابہ میں ممتاز تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو اس وقت سونے سے منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فجر سے لے کر طلوع آفتاب کا وقت رزق کی تقسیم کا بھی ہے، اور جو شخص اس وقت جاگتا ہے وہ اس رزق کا حقدار بنتا ہے۔ اللہ کے فرشتے رزق لے کر کے آتے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنے رزق کی تلاش میں سونا مت، یعنی صبح اپنے آپ کو جلدی بیدار کرنا اور اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول رہنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً بازار نکل جائے، کاروبار شروع کر دے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ذکر کرے، تسبیح کرے، استغفار کرے، اللہ سے رزق مانگے، اپنی زندگی کی جو پریشانیاں ہیں ان سے نجات کے لیے اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ رزق کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اور وہ اپنے ذکر کرنے والے بندے پر اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔ اور یہ رزق صرف پیسہ نہیں، بلکہ یہ سکون ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے، صحت ہے، علم ہے، دل کا سکون ہے، اور اچھی اولاد ہے، نعمتیں ہیں، کئی ساری پریشانیوں سے بچنا ہے۔ اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ رزق کے صرف مطلب کھانا نہیں، بلکہ بہت سی چیزوں پر ہی ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت ملتا ہے جب آپ صبح کے وقت جا کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان اذکار اور تسبیحات کی طرف جو ہمیں فجر کے بعد پڑھنا چاہیے، اور فجر کے بعد ان چیزوں کا ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ یہ بہت آسان ہے، مگر ان کا جو اجر ہے نا بہت بڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، قیامت کے روز کوئی اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ کتنا ہے؟ 100 مرتبہ پڑھنا بہت کم وقت کا کام ہے۔ اور ایک اور دعا جو فجر کے بعد پڑھی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات انسان کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں اور دن بھر کی پریشانیوں سے بچاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دعائیں ہم صبح پڑھتے ہیں جیسے آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ والناس، یہ ہمیں دن بھر کی ہر برائی، ہر بیماری اور ہر حادثے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب یہ تھوڑی دیر کا معمول ہوتا ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ہم دے سکتے ہیں، اور یہ ایک روحانی ڈھال بن جاتے ہیں ہمارے لیے، جو انسان کو شیطان کے وسوسوں سے، جادو سے اور نظر لگنے سے بچاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جو دن آپ صبح سویرے اٹھ کر ذکر کرتے وہ دن کتنا پرسکون اور بابرکت گزرتا ہے، اور ایک وہ دن کہ جس دن میں آپ نہیں اٹھے تھے وہ کتنا منحوس والا ہمیں لگتا ہے، اور جو دن آپ سے دیر سے اٹھتے اس میں ہر کام دشوار لگتا ہے، ہر چیز میں بے برکتی نظر آتی ہے۔ اور یہ کوئی اتفاق والی چیز نہیں ہے، یہ اس وقت کی برکت ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں۔ یہ اس کی محرومی جب ہوتی ہے کہ جب ہم اس وقت اٹھ نہیں پاتے، ہم اس وقت کی قدر نہیں سمجھتے، ہم اس وقت کو نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو سونے میں لگا دیتے۔ تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بہت نیند آتی ہے تو میں کیا کروں؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے، اور ہر ایک کی ایک وہ عادت بھی بن گئی، تو اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اپنے سونے کا نظام درست کرنے کی ضرورت ہے۔ رات کو جلدی سونے کی فکر کریں، رات میں 11 بجے، 10:30 بجے اپنے سونے کا جو ہے نظم کریں۔ اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جائے تو فجر کے وقت آپ خود بخود تر و تازہ اٹھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد فضول باتوں اور دنیاوی گفتگو کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ جلدی سو جاتے تھے تاکہ رات کے آخری پہر میں عبادت کر سکے، صبح تہجد کے وقت اٹھ سکے، اور فجر کے وقت تازہ دم اٹھ سکے، یعنی ہمارے بدن میں ایک چستی ہو، جو ہے نیند کی غنودگی نہ ہو۔ لیکن جو لوگ رات گئے تک موبائل، ٹی وی یا فضول باتیں کرتے رہو، پھر فجر کو اٹھ کر نماز پڑھ کر سو جاتے یا نماز نہیں پڑھتے، اور اس میں نیند کا الزام عادت کا ہے، نیند کا نظام نہیں ہے، نظام ہمارا درست نہیں ہے، تو ہمیں اپنے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ فجر کے بعد جاگنا شروع کریں تو شروع میں 5 منٹ کے لیے کریں، یعنی تھوڑا سا ذکر اذکار کے لیے وقت نکالے۔ ایسے نہیں کہ آج اٹھ گئے فجر کی نماز پڑھ لی تو پورے گھنٹے کے لیے جو ہے تسبیحات میں مشغول ہو گئے، بلکہ کچھ منٹ، 10 منٹ بس، پھر دھیرے اپنا ٹائم بڑھائیں۔
تو ان 5 10 7 8 10 منٹ میں ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں، تھوڑی سی تسبیحات کر لیں، پھر آہستہ اس وقت کو بڑھاتے جائیں، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، اور پھر سورج نکلنے تک پھر ہم 2 رکعت اشراق کی نماز کا پابندی کریں، چاشت کی پابندی کرے اگر ہو سکے تو، اور یہ سوچے کہ آج میں نے فجر کے بعد جا کر عشاء کی نماز پڑھی ہے تو مجھے حج اور عمرے کا ثواب ملا ہے۔ یعنی ایک دل میں ایک امید ہوتی ہے اور ایک اچھا سا لگتا ہے، اور یہ سوچ کر دل خوش ہو جائے گا کہ اگلے دن پھر جاگنے کا حوصلہ ملے گا، اور یہ حقیقت ہے اور انسان کی فطرت بھی ہے کہ جب اس کے دل کو سکون ملتا ہے تو دوبارہ سے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں گے اور آہستہ کوئی عمل شروع کریں گے تو ہمیں بہت جو ہے حوصلہ ملے گا، سکون ملے گا، اور زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی دن آپ سو ہی گئے تو اللہ سے استغفار کریں، اور اگلے دن پھر پوری کوشش کریں، یعنی آج ہم سستی میں آ گئے تو دوسرے دن یا اسی دن استغفار کریں اور اللہ سے توبہ کریں کہ اتنا بہترین اور قیمتی وقت میں نے گنوا دیا ہے، ضائع کر دیا ہے، جبکہ اس وقت میرے عمل کا تھا، معمول کا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے دن اس کے لیے اٹھنا آسان کر دیں گے۔ اچھا، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر اصل کامیابی کیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور انہیں چھوڑنے کا پکا عزم اور ارادہ کریں۔ یعنی جب ہم چھوڑنے کا ارادہ کر لیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری اس معاملے میں مدد بھی فرمائے گا۔ اچھا، جو سائنسی لوگ ہیں، جن کو جو ماہرین نیند ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسانی جسم میں ایک ہارمون خارج ہوتا ہے، تو جو ہمیں چوکس بناتا ہے، توانائی عطا کرتا ہے، متحرک بناتا ہے، ہمارے اندر ایکٹیویٹی بناتا ہے۔ اگر ہم اس وقت جاگتے ہیں اور سورج کی روشنی کو اپنے اوپر پڑنے دیتے تو ہماری نیند کا نظام بہتر ہوتا ہے، ہمارا موڈ اچھا رہتا ہے اور ہم دن بھر اچھا کام کر پاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم فجر کے وقت جاگ کر پھر سو جاتے ہیں تو ہم اس قدرتی نظام کو توڑ دیتے ہیں، ہمارے جسم کو سمجھ نہیں آتی کہ ابھی بھی جاگنا تھا یا ابھی بھی ہمیں سونا ہے، یعنی کہ جسم کا جو نظام ہے نا وہ پورا بگڑ جاتا ہے، بدن میں سستی، چڑچڑاپن، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی کا سامنا، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں صبح کے وقت اٹھنے کا اہتمام کرنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، رات کو جلدی سو جانا ہے، جلدی سونے کی فکر کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے بہتر زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان کو توجہ سے سنیں، ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔